علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڑیا خاص، پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303-419-2521، ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڑیا خاص، ضلع قصور وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ آج دا عظیم الشان حرمت عظمت صحابہ کانفرنس پروگرام دے اندر تسی حضرات تشریف فرما ہو۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آج دی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور نبی پاک اور آپ دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال ساڑی بھرپور عقیدت، تعلق، نسبت اور محبت نو ساڑے واسے ذریعہ نجات بنائے۔ صحابہ بڑی عظیم ہستیاں نے، دلیل الفالحین عربی شرح ریاض الصالحین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک عظیم فرمان گرامی میں تاڑے گوش گزار کرنا، او جملے او کلمات اور آپ علیہ السلام دا انداز، آپ علیہ السلام دا اپنے صحابہ دے بارے جذبات نوٹ کرنا ایمان تازہ ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے اپنی صدق و تسنیم دھلی ہوئی زبان نبوت نال ارشاد فرمان دینے، واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے میرے صحابی معاذ، اللہ دی قسم مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے۔ نبی پاک فرما رہے نے، اے تے بیکھیا کہ شاگرد استاد نو کہے، بیٹا باپ نو کہے، مرید اپنے پیر نو کہے، امتی نبی نو کہے، لیکن جدوں نبی اپنے امتی نو فرما رہے ہون لگدا ہے کہ معاملہ بڑا خاص ہے۔ اللہ دے نبی فرما رہے ہیں، واللہ
چونیاں دے باسیو میرا تاڑا اے عقیدہ اور ہونا چاہیے کہ نبی پاک دی ہر بات حق اور سچے اللہ دے نبی بغیر قسم تو بھی گل کرن تے آپ دی ہر بات حق تے مبنی ہے بلکہ کاتبین وحی چوں ایک نے سوال کیتا اللہ دے محبوب جدوں بھی تسی کوئی گل کرو میں اودوں ہی لکھ لیا کرام اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں ہاں میں جس مقام تے ہوواں جس جگہ تے ہوواں سفر وچ ہوواں حضر وچ ہوواں گھر وچ ہوواں مسجد وچ ہوواں منبر تے ہوواں بازار وچ ہوواں میں جدوں بھی جیڑی گل کراں او لکھیا کر کیونکہ میری زبان تو اللہ دے دین تو علاوہ گل نکل دی کوئی نہیں آپ نے فرمایا واللہ اللہ دی قسم اے میرے صحابی معاذ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے اندازہ کرو کہ نبی پاک اللہ دے نام دی قسم اٹھا کے فرما رہے نے اے میرے صحابی میں رب دا پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے ساڑا بھی حق بند ہے اودوں تک ساڑے ایمان دی تکمیل نہیں ہو سکتی جدوں تک ساڑے دل و جان نہ رو زیادہ سانو صحابہ محبوب نہ ہو دعا کرو اللہ صحابہ دی کمال محبت نصیب فرمائے اور غور کرنا نبی پاک نے فرمایا اے ہستیاں بڑیاں اچیاں نے نبی دے صحابہ بڑے عظیم صحابہ نے نبی دے ساتھی بڑے عظیم ساتھی نے اللہ دے نبی فرما رہے ہیں لوگوں اصحابی کن نجوم بے ایہم مقتدیتم اہتدیتم میرے سارے صحابہ ہدایت اور رشد دے چمک دے دمک دے ستارے نے جیڑا بندہ چاندہ میں ہدایت والا بنا او میرے صحابہ دے نقشے قدم تے چلے میرے صحابہ دے قدمہ تے قدم رکھے او دا عقیدہ میرے صحابہ جیسا اونا دا ایمان میرے صحابہ جیسا ہونا چاہیے اونا دی خوشی غمی میرے صحابہ جیسی ہونی چاہیے اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا میرے تمام صحابہ رشد و ہدایت دے چمک دے دمک دے ستارے نے اللہ عزت و ادب دی توفیق نصیب فرمائے غور کرنا میرے بھائی ایک شاعر نے اپنے انداز میں بڑی پیاری بات کی تھی کہندے نے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے پھر کہو سبحان اللہ اچھا میرا خیال ہے میرا بھی گل کرنا موڈ بن رہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال قلت و کثرت دا مسئلہ نہیں ہوندا الحمدللہ بڑے بڑے مجمعہ ہزارات مجمعہ سے بھی بیان ہو دے رہن دینے لیکن تسی جنہ بھی احباب دوست تشریف رکھ دے ہو نا خاص کر میں نے خوشی ہو رہی ہے کہ آج دے مجمع سے نوجوان طبقہ زیادہ ہے میرے بیٹے نوجوان اور ینگ جنریشن اینا دی الحمدللہ دین نو زیادہ ضرورت ہے میری تہے دل نل دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان دل نل سلامتی عطا فرمائے اور دوسری بات اسی محبت نال مان کے نا ذرا تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ
اے جڑے بچے کرسیاں تے بیٹھے نے یہ کرسیاں کیڑیاں نے بھائی؟ شاباش جزاک اللہ برکت دے. اے بیٹے بھی ذرا شیخ صاحب آئیے تسی ماشاءاللہ تسی ویسے بزرگی دی لائن چ آ گئے ہو. اللہ پاک صحت و عافیت دے. ٹھیک ہو سب خیریت ہے؟ اگلا جملہ ذرا بڑا قابل غور ہے. اے باہر جڑے ساتھی تھوڑے قریب آ جاؤ. بے شک باہر دی ہوا لیندے رہو لیکن تھوڑے جا قریب آ جاؤ تاکہ اسی سمجھئے کہ تسی ساڑھے نال ہو اسی تواڈے نال ہاں آپا کٹھے ہاں. تھوڑا جا نا باہر والے ساتھی اے سامنے جڑے بیٹھے ہیں تھوڑا جا قریب ہو جاؤ تاکہ میں دعا دے سکاں کہ یا اللہ جویں ایتھے اسی کٹھے ہو گئے ہیں جنت بھی کٹھیا کر دے. اگلا جملہ بہت پیارا فرماندے نے جو ہوتے ہیں خفا جو ہوتے ہیں خفا پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے. شیخ صاحب جو ہوتے ہیں خفا پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے. تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. تاریخ صحابہ سیرت صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. تو اس جملے کے نال میرا دل چاہ رہا ہے کہ 30 پارے نے قرآن دے تے عظمت صحابہ اور شان صحابہ دے ضمن وچ میں 30 پاریاں چو 30 ایتاں پیش کر دے. سننے لئی تیار ہو؟ شان صحابہ شان اہل بیت برو رہنما قاری عبید اللہ احسن صاحب. تسی اور سوچنا ہے شاید تواڈے دل چ خیال آئے کہ قاری صاحب نے پہلے اس پارے تو شروع کرنا ہے 30 پارے تک جانا ہے رات مک جائے گی. کیوں جی؟ قرآن پورا اللہ دے فضل و کرم نے تسی حوصلے چ رہنا انشاءاللہ. ہر سپارے دا دیدار ہوئے گا شارٹ کٹ سٹاپ آن گے انشاءاللہ. مختصر انداز نال قرآن دی سیر بھی ہوئے گی اور ایمان تازہ بھی ہوئے گا اور انشاءاللہ قرآن دی بولی وچ عظمت صحابہ دے جھنڈے بھی لہرا جائیں. اللہ اکبر. آج دا پروگرام کتنا بانصیب پروگرام ہے, خوش قسمت پروگرام ہے, عظمت والا, شان والا, نصیبے والا, مرتبے والا. اللہ اکبر. جہاں نبی دے صحابہ دی محبت بیچے. لو جی ذرا آغاز کریے پہلا پارا. اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے ایک شرط رکھی ہے اے دنیا دے لوگوں میں دنیا چوں ہر بندے دا ایمان اوہی قبول کرنا جدا ایمان ابو بکر عمر جیسا ہوئے گا. عقیدے پر کھلاؤ ایمان اسلام نظریہ عقیدے دا اندازہ کر لو کہ کدا عقیدہ ابو بکر جیسا ہے, کدا عقیدہ فاروق جیسا ہے اور کدا عقیدہ ابو جہل اور عتبہ شیبہ جیسا ہے.
جڑا ابو بکر اور عمر دے عقیدے جیسا عقیدہ رکھ دے او انشاءاللہ جنت نبی دے صحابہ دے نال ہوئے گا، جدا صحابہ دے خلاف عقیدہ ہوئے گا او دشمنان صحابہ دے نال جہنم چ ہوئے گا۔ دوسرا پارا اللہ فرماندے نے قد نرام تقلب وجہک فی السماء فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ فرماندے اے میرے محبوب نبی تیرا خوبصورت چہرہ اے بار بار آسمانہ وال اٹھ دے تے میں تیرا چہرہ آسمانہ وال اٹھ دا ویکھ کے میں محسوس کر رہا ہوں چونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں۔ میرے محبوب نبی میں جاننا ہوں کہ تیرے دل وچ تڑپے، تیرے دل وچ خواہشے، تیرے دل وچ اے عزم پنہائے کہ میں بیت المقدس نو چھاڑ کے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھاں۔ اے میرے محبوب نبی میں تیرے واسطے اعلان کرنا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اپنے چہرہ مبارک نو بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ وال پھیر لے، آج تو بعد ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تے بات جڑی میں سمجھانا چاہنا نبی دے صحابہ دی عظمت دیکھو، مسجد قبلہ تین جس مقام تے جڑے دوست حج عمرے لی گئے نے اللہ سب نو دیدار نصیب فرمائے۔ اس مسجد دے اندر نبی دے صحابہ نماز پڑھ رہے سن، اتباع دیکھو، کمال دی اتباع، کمال دی محبت۔ نماز دے دوران نبی دے صحابہ نو اطلاع مل دیئے کہ اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ نبی دے صحابہ نے نبی دی محبت دے اندر دوران نمازی اپنا چہرہ قبلہ بیت المقدس دی طرف بدل کے تے بیت اللہ کعبہ خانہ وال پھیر دیتا۔ تیسرا پارا اللہ نے قرآن جو آیت نازل فرمائی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ کہ اے دنیا دے لوگوں، اے دنیا دا مال و متاع، اے دنیا دی بیبیاں، اے سونا چاندی، اے چیزاں تو انو بڑیاں محبوب نے، لیکن گل سن لو ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے سونا چاندی، اے مال و دولت، اے خزانے، اے کوٹھیاں بلڈگاں، اے تے سارے دا سارا دنیا دا مال متاع تے فائدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اس موقع تے میں اللہ دے نبی نو عرض کی تھی اے اللہ دے محبوب جی اے اگر سارا مال و متاع دنیا دا تے پھر ساڑے واسطے آخرت دا ذخیرہ کی ہوئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش دا اظہار کیتا، جواب وچ اللہ نے عرشاں تو قرآن دی آیت نازل فرما دیتی۔ اگلی آیت کیڑی؟ فرمایا اے میرے محبوب نبی قل آئنکم قل اللہ کہہ دے اعلان کر دے اے میرے محبوب نبی خبر دے دے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔
فرمایا میرے محبوب نبی اعلان کرو اپنے صحابہ دے دل بتاؤ انہاں دے جذبے ابھارو اور انہاں دے حوصلے بڑھا دیو کہ میں تانوں او گل دسنا ایسا عمل تقوی والا عمل کہ جیڑا بندہ تقوی پیدا کرے گا اے تقوی دی بدولت انہوں جنت بھی ملے گی رب دا دیدار بھی ملے گا صحابہ دی ہستیاں قربان جائیے صدقے جائیے صحابہ نے شاگردی پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی دے سوہنے دوارے تے بیتی او نبی دیاں فوجان قطاران دے ساتھی او راتان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او سفر حضرت غاران دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی نبی دے صحابہ نوں جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی چوتھا پارا بڑی اہم آیت اللہ اکبر ایک موقع دے نا یہودی چاند یہودیاں دے دو عالم وہ بھی کھڑے سن تے ابو بکر صدیق سیدنا رضی اللہ تعالی تڑپ کے کہو رضی اللہ تعالی یار سپیکر کھڑا نہیں کر دینا کھڑا کریں سٹینڈ کھڑا کریں اللہ تعالی عنہم تشریف فرمانے چونکہ آپ عرب دے تاجر سن بڑے وجیہ انسان سن عظمت والے سن شان والے سن مقام والے سن اللہ اللہ تے آپ نو دیکھ کے چند یہودی بھی آپ دے کول آ گئے ایک دو اونا دے عالم بھی سن تے اونا دنہ دے وچ قرآن دی اے ایت نازل ہوئی من یقرض اللہ قرضا حسنا ایدہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ اللہ نو قرض حسنا دے وے او دا ذخیرہ ہو جندہ انہوں قیامت نو بڑا اجر ملے گا یہودیاں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو تانا دیتا بات وجہ نال سننوانی غور کرنا میرے بھائی تانا دیتا آندے نے اے ابو بکر تو اڈا رب تے غریب ہے تو اڈا رب تے قرضے منگ دے او تے غریب ہے اللہ اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی غیرت جاگی آپ نو غصہ آیا آپ نے زوردار اس یہودی دے منہ تے تھپڑ ماریا نال فرمایا اعلان کیتا او یہودیوں او بدبختوں ابن سبا دی اولاد اوئی اج گستاخانے صحابہ دی اولاد چلی آ رہی ہے جڑے گستاخیاں کر دینے بدبخت نے اللہ اللہ بے ادبیاں کر دینے انشاءاللہ العزیز صحابہ دے محبان صحابہ آل حدیث بریلوی دیوبندی سارے دے سارے مسلمان بچہ قربان پہ ہو جائے گا لیکن صحابہ دی توہین اور بے ادبی برداشت نہیں کرے گا کہو انشاءاللہ الحمدللہ عظمت صحابہ حرمت صحابہ دیکھ کاستے سارے سب داد ساڑھا اکٹھ ہے الحمدللہ اے ملکی حالات دے پیش نظر آل حدیث بریلوی دیوبندی اسی ایک سٹیج تے اللہ دے فضل نال کٹھے ہو کے دفاع صحابہ دا استحکام اور دفاع صحابہ دی بات اور قاسم اٹھا رہے ہیں
انشاءاللہ العزیز مسلمانہ دے جی دیاں جی عظمت صحابہ دے چنڈے نیوے نہیں ہو سکتے. کہو انشاءاللہ. اور بات ذرا توجہ نہ سمجھنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جدو تھپڑ مارے تیس یہودیاں حل چل مچ گئی، انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی، جرت نہ ہوئی کہ ابو بکر کو لو بدلہ لین. انہوں نے منصوبہ بنایا، آپ کہنے لگے نبی بڑا دیانتدار ہے. الحمدللہ ساڑھے نبی نو بیگانے بھی دیانتدار ہی سمجھ دے سن. یہودی کہنے لگے کہ نبی بڑا دیانتدار ہے، بڑا امانتدار ہے، فیصلہ درست کرے گا. نبی کول چلیے، کچھ مل کے نبی پاک علیہ السلام کل سلام کیا ساڑھے جی ماشاءاللہ مہمانان گرامی مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دی پہچان السلام ورحمت اللہ مولانا محمد یونس حیدری صاحب جواں فکر خطیب اور انہ دے نال ننکانہ ضلع دے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی مولانا عتیق الرحمن اظہر صاحب تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ انہ دے بیانات ہونگے اللہ دے فضل و کرم نال تسی آخر تک ساتھ نبھانا اور پروگرام مکمل سننا تے انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب دے نال اللہ دی توفیق نال چوریاں پار کے جائیں. توجہ فرمانا، امام جوزی رحمہ اللہ زاد المسیر فی علم تفسیر جو لکھ دینے اور شیعہ کئی کتب اندر موجود ہیں. یہودی بڑے سٹپٹ آئے، بڑے پریشان ہوئے، منصوبہ بنا کے نبی پاک کل چلے گئے. انہوں نے بڑا یقین سی کہ ابو بکر نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اوہی سلوک کیتا جائے گا جڑا انہوں نے ساڑھے نال کیتا ہے. وہ جدو اللہ دے نبی کل گئے تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے شکایت کی تھی کہ جی انج انہوں نے ساڑھے ایک عالم ذمہ دار بندے دے منہ تے تھپڑ مارے ہیں. اللہ دے نبی سوچ بچار بچ چلے گئے، غور فرما رہے ہیں کہ میں ہن فیصلہ کی کرام. دونوں طرف بیانات سنے، ابو بکر بھی تشریف فرمانے، یہودی بھی موجود نے. اللہ دے نبی دی بہت بڑی پہچان اور شان وے کہ ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ دے نبی اللہ دے بلائے بغیر بول دے ہی نہیں. نبی پاک انتظار فرما رہے ہیں، جبریل وحی لے کے آگئے. چوتھے پارے دی اے آیت مقدسہ اس موقع تے جناب صدیق اکبر دی عظمت اور دفاع وچ اللہ نے نازل فرمائی. لقد سمع اللہ قول التی اللہ فرما دے میرے محبوب نبی میں انہاں دا جملہ انہاں دی او گل کلام سنیے. انہاں بدبختان واقعی کے آئے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کیونکہ اللہ دے نبی نے پوچھے کہ اے میرے پیارے ابو بکر اس یہودی نو تسی تھپڑ کیوں مارے ہیں؟ ابو بکر فرمان لگے اللہ دے نبی جی انہوں نے رب دی ذات باری دی توہین کیتی ہے، الزام لگایا ہے کہ توڑا رب تے قرضہ منگ دے، غریب ہے، مفلوق الحال، نعوذ باللہ. میں نو غصہ آیا، میں تھپڑ ماریا. یہودی ایک گل مان نہیں رہ سن، جھوٹ بول رہ سن. اللہ اللہ پورے تا پورا جتھا جھوٹ تے قائم ہو گیا. لہٰذا اللہ دے نبی نو تشویش ہو رہی سی. ادا حل اللہ نے عرش تو نازل فرمایا
کہ اے میرے محبوب انہاں بدبختاں نے واقعہ ہی کیا کہ تہاڈا رب غریب ہے، ایک قرضے منگدا ہے، میں ابو بکر دے دفاع وچ یہ آیت نازل کر کے یہ ثابت کرنا چاہنا میرا ابو بکر اے میرے محبوب نبی تیرا ابو بکر کل بھی سچا سی تے آج بھی سچا ہے۔ پنجواں پارا اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اے آیت مقدسہ صحابہ دی عظمت دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نال کنا شغف پیار محبت ہے۔ ایک دن آپ نے فرمایا اے میرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یار میرے کل آئے نام آج میرا جی کردہ ہے کہ تو قرآن پڑھے تے میں سندہ ہوا، جی میں آج عبید اللہ آسن گناہگار قرآن پڑھ رہے ہیں تے تسی ماشاءاللہ قرآن دے دیوانے سن رہے ہو تے خوش ہو رہے ہو۔ اللہ ابن مسعود عرض کر دینے اللہ دے محبوب جی تسی تے صاحب قرآن ہو، تو آڈے جسم و جان دل تے قرآن نازل ہوئے ہیں تے میں تو انہوں قرآن پڑھ کے سناوا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں میرے صحابی میرا دل چند ہے کہ تو قرآن پڑھے تے میں سندہ ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء دی تلاوت شروع کی تھی، چل دیا کئی رکوع پڑھے، جدو اس مقام تے پہنچے نا جدہ مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ساری امتاں دے گواہ انہاں دے انبیاء دی شکل سے پیش کیتے جان گے، اور انہاں دے امتی نبیاں دی گواہیاں دا انکار جدو کرنگے تے سارے دے اتے گواہ بنا کے میں امام الانبیاء خاتم النبیین نو لے آواں گا۔ اے عظمت، اے شان، اے مقام، اے علو مرتبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یا اللہ نے عطا فرمایا کہ سارے انبیاء اور ساری امتاں تے میری گواہی کارگر ہوئے گی۔ اللہ دے نبی خوشی دے نال محظوظ نے، اور عبداللہ بن مسعود فرما دے نبی پاک نے فرمایا بس 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 یار رک جا بس، تے میں جدو اپنا چہرہ اٹھایا نا تے میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں جو زارو قطار آنسو جاری سے۔ پروگرام نو میں اختصار والے جانا چاہنا کیونکہ وقت دی مناسبت دے نال 30 پاریاں دا وعدہ شاید پورا نہیں ہو سکنا، لیکن اینڈ تے جا کے انشاءاللہ 2-3 آیات پیش ہو جان گیا۔ غور فرمانا نبی دے صحابہ دی عظمت مقام اور شان قربان جائیے، ایک گل بڑی دھیان نال سن والی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ محبت نہ کہو نا رضی اللہ تعالی، پریکٹس ہونی چاہیے دیئے، اور یاد رکھو اے عقیدہ بنا لو کہ جیڑا امی عائشہ نو ماں نہیں مانتا او مومن نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی مومن ماں عائشہ نو ماں مننے بغیر رہ سکتا۔ عظمت ہے، مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے ایک رات اللہ دے نبی میرے گھر تشریف لے آئے، میرے حجرے دے اندر رات دا سمائے تے میں آپ دی خدمت کر رہی ہوں، تواضع کر رہی ہوں، مٹھی دتھا کیتا کیونکہ چنگیاں بیبیاں نیک بیبیاں خامدان دی خدمت کر دیا نے، ادھے ویچی عظمت ہے۔ اما جی ایسا فرما دیا نے میں نبی پاک تے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دکھ سکھ ہو رہے ہیں، گلاں باتاں ہو رہی ہیں، توجہ میری طرف فرما دیا نے میری اچانک نظر آسمان دنیا وال اٹھی، میں دیکھیا بے شمار ستارے سیارے چمک دمک رہنے، میرے دل دے اندر ایک سوال پیدا ہویا کہ آسمانہ دے ستارے جنہیں بے شمار لا تعداد نے، اللہ اللہ حل احد من السماء، فرمایا کہ جنہیں آسمان دے ستارے بے شمار نے، ایمیں پلا کسے دی نیکیاں بھی
بے شمار ہو سکدیاں نے کہ نہیں؟ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں اے عائشہ جویں آسمان دے ستارے بے شمار نے ایویں میرے عمر دیاں نیکیاں بھی بے شمار نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ذرا خاموش ہو گئی۔ اللہ دے نبی فرما دے عائشہ کہ میں چپ نہیں ہوگی، یہ خیر ہے؟ عرض کر دیا نے اللہ دے محبوب میرے شوہر نامدار سرتاج میں نو تے امید سی کہ آسمان دے بے شمار ستاریاں دی طرح نیکیاں دی نسبت نال تسی میرے بابا ابو بکر دا نام لو گے، ہائی این حسنات ابی بکر، تے پھر میرے بابا ابو بکر دی نیکیاں کتھے گئیاں؟ جواب سننا اللہ دے نبی فرمان دے نے اے عائشہ انما جمیع حسنات عمر کلیلت واحدت ابی بکر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی پوری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے اور تیرے بابا ابو بکر دی ہجرت دی رات غار دے اندر او کنی رات دی نیکیاں ایک پاسے، عمر رضی اللہ عنہ دی پوری زندگی دی نیکیاں مل کے ابو بکر دی ایک رات دی نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہستیاں کڑیاں اچھیاں نے اندازہ کرنا ذرا، اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران، ایک مرتبہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت وچ قافلے نال نے واپسی ہو رہی ہے، ایک جگہ تے رات نو پڑاؤ ڈالیا، ٹھہر گئے، پچھلی رات دا پہر ہویا، حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اچانک بیدار ہوئے تے بہ گئے، آسمان دے چاند ول ویکھن لگ پے، چاند آسمانہ دا بڑا روشن جہان نو روشن کیتا ہے، جویں جویں صبح دا ٹائم ہو رہا ہے اوویں اوویں چاند بھی ماند پیندا جاندا ہے، تے چاند دی کیفیت ویکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ آپ دی ہچکیاں بند گئیاں، آپ دی سسکیاں ہچکیاں نو سن کے دیگر کئی صحابہ بھی جاگ پے، آواز سن کے پریشان ہوئے، قریب آئے، عرض کر دینے امیر المومنین جی کی معاملہ تسی کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان دینے یار میں نو چند دی مختلف کیفیتاں نے پریشان کر دیتا ہے، غم زدہ کر دیتا ہے، میرے دل چ خیال آیا ہے کہ جمیں چاند دی روشنی ماند پہندی جا رہی ہے، ایمیں عمر دی اللہ اللہ عمر زندگی بھی آخر تے پہنچ دی جا رہی ہے، میرے گرو اللہ نے دنیا چ بڑا کم لے آئے، مشرق و مغرب اللہ اللہ دور دراز علاقے 22 لاکھ مربع میل چ مسلمانہ دی اسلام دی حکومت قائم ہے، اللہ نے میرے کو دین دا کم لے آئے، اسلام دا کم لے آئے، میں نو لگ دین اور میرا بھی وقت آخری ہے تے میں نو آخرت دی فکر نے رلا دیتا۔ ایک ساتھی نے نا وچو جملہ ایک کیا، یہ بات لکھ کے لے جان والی ہے، وہ کہنے لگے اے امیر المومنین تسی تے بڑی اچھی ہستی ہو، بڑے نیک ہو، بڑے متقی ہو، تسی تے نبی دے صحابی ہو، امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تانو بڑی اللہ نے عظمت دیتی ہے، اللہ 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 دے نبی نے تانو اے پیغام محبت سنایا ہے کہ تسی حق اور باطل دے درمیان فرق سمجھے جاندے ہو، تانو تے اللہ پاک نے بڑا نوازے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اگو فرماندے نے نہیں یار تیرا اپنا نظریہ تے جذبات نے اصل چ گل وے کہ میرے دل وچ اے خیال تے فکر ہے اگر اس وقت اللہ دنیا چ اعلان کرے کہ اے دنیا والے میں ساری کائنات نو معاف کر دیتا پر ایک بندہ جنوں میں معاف نہیں کیتا حضرت عمر فرماندے نے مینوں پھر بھی کھٹک ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایک بندہ میں ہی نہ ہوا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاوام عظمت دیکھو شان دیکھو مقام دیکھو امام عدل و انصاف صاحب جمال و صاحب کمال فاتح ایران و شام اور فاتح مصر و عراق سسر نبی داماد علی سسر نبی داماد علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ کدے کلے بیٹھے یکا یک زاروں قطار رو پہندے پوچھن والے پوچھ دے فاروق جی اچانک توڑے رون دا کی سبب تے فرمایا کر دے کہ میں نے او اپنا واقعہ یاد آ جاندہ ہے ایک اوز وقت سی کہ میں نے دنیا دی بھوک تے لالچ میں 100 اٹھ دے لالچ وچ نبی پاک دے قتل واسطے نکلے آج میں نبی دے قدمہ چ بیٹھا ہاں نبی دی محبت نسبت اور عظمت اور تعلق دی وجہ تو اللہ نے میں نے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیا اللہ اکبر اللہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہنے والے بڑی پیاری گل جدو مسلمان ہوئے نا مسلمان ہوئے تے دار ارقم چھو چند ساتھی طبقات ابن ساتھ موجود ہیں کچھ 37-38 ٹوٹل مسلمان سن نبی پاک نے ساتھی نو نال لیا تے کہنے لگے بھی اذان کبو اس صحابہ علی دے اندر ہی نماز پڑھیے خطاب دا بیٹا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ دے محبوب عمر مسلمان ہو بے نماز لوگ کے پڑھو عمر مسلمان ہو بے اسلام 4 دیواری چھ بند رہے ایسا نہیں ہو سکتا آج میں تلوار بڑھ کے لہرا کے تاڑے نال چلا گا اور آج ببانگے دوہن ڈنکے دی چوڑتے اللہ دے کر بیت اللہ وچ اذان بھی ہوئے گی باجماعت نماز بھی ہوئے گی تم یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تم یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا اللہ امیر ضلع مولانا عتیق الرحمن اظہر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے رہے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آخری بات میں کرنا کیا توجہ فرمانا صحابہ دی عظمت صحابہ دا مقام صحابہ دی شان اللہ اللہ غور کرنا غور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے دنیا دے لوگوں توجہ توجہ میرے صحابہ جڑے نے اے توڑے سارے چو بہتر نے عزت والے نے عظمت والے نے لہذا میرے صحابہ دے مقام اور عظمت دا خیال کر کے اسے حساب نل اپنی محبت دے معیار نو بلند کر لو اللہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غور کرنا میرے بھائی
ایویں کئی پاگل کے اندر نے بد دماغ جاہل او جڈ بلکہ بے نصیب جنہ دے عقیدے بھی کالے دل بھی کالے زبانہ بھی کالیاں نظریات بھی کالے اللہ اللہ کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نعوذ باللہ بھول کے پہلا خلیفہ بنا دیتا گیا ہے یا نعوذ باللہ او غاصب نے انہوں نے خلافت کھو نہیں سی میں سوال کرنا تسی اگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کر دیا بڑے بڑے کلابے میل دن دے ہو او شان مرحب نے فاتح خیبر نے شیر خدا نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے بڑے بڑے دشمنوں شکست دیتی خیبر دے اندر کئی میدان جنگ دے اندر بڑے بڑے پہلوانوں انہوں نے شکست نال فاش نال انہوں نے ذلیل و خوار کیتا اللہ نے بڑی ہمت بڑی جرت بڑی شجاعت بڑا مرتبہ بڑا مقام بڑا جسم اور بڑی جرت عطا فرمائی سی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نرم دل بندے منصف اور انصاف والے انہوں نے کولوں کمیں غصب کر سکتے سن ایسی بات نہیں اور سنو شیعہ دی کتاب اندر میں کل ہی پڑھ رہا سا انہوں دا قول لکھے ہے کہ انکا لأفضل الخلائق بعد نبی اللہ ابی بکرن بیعت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہو رہی سی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ببانگے دہل آئے عوام دے مجمع آئے لوگاں دے سامنے آئے آکے اعلان کیتا مغالطے ختم کیتے شک و شبہات دور کیتے علی المرتضی اعلان کر کے فرماندے نے اے دنیا والے ہو تہاڈے شک و شبہات دور ہو جان میں علی اعلان کر رہا کہ انکا لافضل الخلائق بعد نبی اللہ اس وقت اگر دنیا کے اندر نبی تو بعد پوری کائنات کوئی عظمت والی ہستی ہے تو صدیق اکبر دی اور قربان جائیے مسجد نبوی مستدرک حاکم اور ابن قیم زاد المعاد ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد عربی چ لکھے کہ مسجد نبوی دی تعمیر ہون لگی بات بڑی تاریخی توجہ کرنا تعمیر شروع ہون لگی او دے مؤسس بانی رسول اللہ سن نبی پاک سن خاتم النبیین سن امام الانبیاء آپ نے پہلا پتھر اٹھایا مسجد نبوی دی تعمیر دا سنگ بنیاد دا آغاز کر لئی اپنے ہتھاں مبارک نل پتھر رکھیا اور نسبت دی خاطر کئی صحابہ پتھر اٹھا کے دوڑے اس نیک نیتی دی وجہ تو کہ نبی دے پتھر دے اتے ساٹا پتھر آ جائے لیکن نبی پاک نے فرمایا تانا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ کوئی میرے پتھر دے اتے پتھر رکھن دی کوشش نہ کرے میں نبی ہاں میرے تو بعد صدیق دا صداقت دا مرتبہ ہے میرے پتھر تے اوہی پتھر رکھے گا جنہوں میرے تو بعد اللہ نے مقام عطا فرمائے قربان چاہیے ایک مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے جبریل علیہ السلام آئے فرمایا اللہ دے محبوب ان للجنت ثمانیۃ ابواب جنت دے 8 دروازے نے مختلف اعمال والے لوگ کئی دروازے چو روزے دار باب الریان چو نمازی باب الصلاۃ چو مجاہد باب الجہاد چو دیگر دروازے چو خوش قسمت لوگوں بلایا جائے گا اللہ اللہ تے ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے چو ہی بلایا جائے گا نبی پاک نے جو فرمایا نا دل چ خواہش تمنا حسرت ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ دے محبوب وہ کون خوش نصیب ہوئے گا
جنوں جنت دے اٹھے دروازے چو آواز لگے گی. جبریل قریب نبی پاک دے کھڑے سن. فرمایا اللہ دے محبوب بولیے اعلان کر کے کہو کہ جنت دے اٹھا دروازے چو جنوں یک بار کی آواز لگے گی ابو بکر و تو ہوئے گا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہجرت دی رات کرو ابو بکر نبی دے نال, غار وچ نبی دے نال, سفر چ نبی دے نال, حضر وچ نبی دے نال, مکہ نبی دے نال, مدینے نبی دے نال, بدر وچ نبی دے نال, احد وچ نبی دے نال, حنین چ نبی دے نال, خندق چ نبی دے نال, تبوک چ نبی دے نال, مقام حدیبیہ تے نبی دے نال, اج روزے وچ بھی نبی دے نال میں, پل صراط تے بھی نبی دے نال ہونگے, حوض کوثر تے بھی نبی دے نال ہونگے, جنت وچ بھی نبی دے نال ہونگے. اور پاپیا تو تڑپ دا رہے, جل جا رہے, سڑ جا رہے, اور تو الٹا لٹک جا, لیکن ابو بکر صدیق دا نبی نے ساتھ نہیں توڑ سکتا. تو پھر کہنا چاہیے کہ امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر, ہم سب کے راہبر صدیق اکبر. اگر تہاڈی نال آواز شامل ہو جائے تو ایک سما بن جائے, گواہی پہ جائے. امت میں سب سے بہتر صدیق, بول پوری تو میں اتھی رکھاں گا. پھر ممسن صاحب تہاڈی آواز نہیں آ رہی. امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر, ہم سب کے راہبر صدیق اکبر, نبی کے سسر صدیق اکبر, ہم سب کے راہبر. اے جملہ کتنا پیارا, دل میں ٹھنڈ پہندی ہے. ہم سب کے راہبر. اور ایک اور بات, بڑی تاریخی بات, میں مرکزی جمعیت آل حدیث عالمی دے آج دے چونیاں مسجد شیخہ والی دے اندر حرمت صحابہ کانفرنس کے اندر بباغ دہن اعلان کرنا کہ جیڑا بدبخت صدیق دی صداقت دا, صدیق دی عدالت دا, صدیق دی امانت دا, صدیق دی عظمت دا, اور صدیق اکبر دی اولیت دا منکر ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا, مسلم نہیں ہو سکتا, جنت نہیں جا سکتا, جہنم تو نہیں بچ سکتا. کہو انشاءاللہ. صدیق دی صداقت دی گواہیاں بھی آسمانہ تو تے صدیقہ دی صداقت دی گواہیاں بھی آسمانہ تو. ایک خاندان ہی بڑا عظمت والا ہے, پیار والا ہے, نبوت اور دین دی خدمت والا ہے. ایک بات یاد آئی بڑی پیاری, شیعہ دی کتاب بڑی انہوں دی معتبر تفسیر اور جلال العیون بھی موجود ہے کہ امام زین العابدین کون سن بڑا جان دے جی, امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, او جدوں بھی کدے نا مجلس بیٹھے ہوتے گفتگوچ ابو بکر رضی اللہ عنہ نام لیندے نا تے صدیق ضرور کہندے. آج میں بھی دوستاں نو گزارش کراں گا, علماء دی خدمت بھی گزارش کراں گا کہ ایک وطیرہ بنا لو, طریقہ بنا لو, تقیہ کلام بنا لو کہ جدوں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نام لینا ہے صدیق ضرور کہنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کبو ہزارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. امام زین العابدین جدوں بھی جناب
خلیفۃ الاول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین دا نام نامی اسم گرامی لیندے تذکرہ کر دے تے ادوں نال صدیق ضرور کہندے تے کئی بدبخت بھی ہوندے نے کئیاں دے میدے پیٹ نیتاں عقیدے خراب ہی نہیں بلکہ برباد بھی ہوندے نے کیونکہ اللہ نے جہنم بھی تے پرنی ہے اللہ اللہ کئیاں نے کیا جی زین العابدین جی جدوں بھی تسی ابو بکر دا نام لیندے ہو صدیق ضرور کہندے ہو اللہ اللہ جناب زین العابدین انہوں نے اپنی زبان جو اعلان کیتا کہندے نے لوگوں سن لو اللہ اللہ اندر انت صدیق انت صدیق انت صدیق جدی سماہ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدیق میں صدیق کہنا او صدیق نے اس واسطے صدیق کہنا کہ میرے نانا جی محمد نے بھی ابو بکر نو صدیق کے آئے اور کہنے لگے فلا صدق اللہ فلا صدق اللہ ورسولہ صدیقا جیڑا بدبخت انہوں نے صدیق نہیں مننے گا قیامت رو چوٹھیاں چو کھڑا ہوئے معین محمد تاریخ اٹھا کے دیکھ لو حدیث کی کتابہ دی ورگردانی کر لو کوئی دیگر صحابہ سارے عظمت والے شان والے مقام والے عظمت والے مرتبے والے عزت والے وقار والے اور سارے کے سارے جنت کے مہمان لیکن نبی باپ دی زندگی پڑھ لو کدے کوئی صحابی کول ہوئے گا کوئی کول نہیں ہوئے گا کوئی کدے ہوئے گا کدے نہیں ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو تسی جدوں بھی دیکھو گے نبی پاک دی زندگی چہر اوکھے سوکھے ویلے نبی پاک دے نال ہی ملن آخری جملہ معین محمد قرین محمد رضی اللہ تعالی کہہ لو رضی اللہ تعالی معین محمد قرین محمد یسار محمد یمین محمد امان محمد ابو بکر رضی اللہ عنہ دی پہچان اور نبی پاک دن ساتھ اور محبت جملے پھر نوٹ کرنا معین محمد قرین محمد یسار محمد یمین محمد امان محمد امین محمد ابو بکر صدیق دین محمد آخری ایک آیت اللہ اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی موقعوں تے کئی مظلوم مسلمان بیچارے غریب مفلوق الحال جڑے دائرہ اسلام چ آئے غلام سن غلام ابن غلام سن اور ندرل پیار کیتا احساس کیتا محبت کیتی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نو 8000 درم دے کے جناب عامر بن فہیرہ نو 6000 دے کے حضرت صوبان نو 4000 دے کے 18 غلام آپ نے خرید کے آزاد کیتے وہ دو آپ دے والد گرامی عثمان ابی قحافہ مسلمان نہیں سن انہوں نے اعتراض کیتا کہنے لگے ابو بکر تو مال خرچ کرنا ہے لوگ تینو چودھری کہن تو دولت خرچ کرنا ہے لوگ تینو مالدار کہن تو دولت خرچ کرنا ہے لوگ تینو سیٹ کہن تیرے ول توجہ ہوئے تیرے تذکرے ہون تبصرے ہون لوگاں دی مجلسات تیرے مال و دولت دا ذکر ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل چونکہ اللہ دی رضا مطلوب سی
اللہ دی محبت مطلوب سی آپ نو ٹھیس پہنچی پریشان ہوئے اللہ اللہ میرے بھائی عقیدہ بناؤ صحابہ دی عظمت قدغن آئے صحابہ دے معاملہ اور ایمان دے کوئی اعتراض آئے عرش والا رب خود خاموش نہیں رہندا جدو رب خاموش نہیں رہندا اللہ دی سنت دے عمل کر دیاں انشاءاللہ اسی بھی خاموش نہیں رہا ابو بکر رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے پریشان ہوئے اللہ نے فوراً ارشاد و قرآن نازل فرمایا میں 3 پارے دی آخری آیت پڑھ کے بات مکان لگے اللہ اللہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى الا ابتغاء اللہ گواہیاں دے رہے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی اے دنیا دے لوگو اور مخالفو بدبختو گستاخو بے ادبو اپنی زبانہ بند کر لو میں عرش دی بلندی تو اللہ گواہی دے نامام میرے ابو بکر نے مال خرچ کیتا تے میں رب دی رضا واسطے خرچ کیتا وآخر دعوانا الحمد